بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہاں سے آگے پیش قدمی کرتے ہوئے سکندر نے اپنے سب سے تجربہ کار سالار پارمینو کو اپنے چند دستوں کے ساتھ ایک بلند کوہستانی سلسلے کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر اندازہ لگا سکے کہ ایران کا شہنشاہ داریوش کس سمت سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب سکندر تک یہ خبریں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں کہ ایران کا شہنشاہ بذات خود یونانیوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اپنے مرکزی شہر سے نکل چکا ہے۔ پارمینو اپنے چند دستوں کے ساتھ کوہستانی سلسلوں کی طرف روانہ ہو گیا اور اس دوران سکندر کے ساتھ سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والا سالار بطلیموس تھا۔ میدانوں میں آگے بڑھتے ہوئے سکندر اس کے سالار اور یونانی لشکری پیش قدمی کے ساتھ ساتھ گرد و پیش کی چیزوں کے معائنے اور مشاہدے پر بھی خاص اہتمام کرنے لگے تھے۔ مثلاً رات کے وقت وہ یہ دیکھتے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پیش قدمی کرتے ہوئے جتنا راستہ وہ طے کرتے ساتھ اس کی پیمائش بھی کرتے چلے جاتے۔ لشکر کے اندر جو ماہر طبیب شامل تھے وہ ہر علاقے میں نئی نئی بیماریوں کا حال معلوم کرتے اور سکندر اور سالار بطلیموس دونوں روزانہ رونما ہونے والے واقعات کو لکھتے رہتے تھے۔ لشکر میں شامل طبیبوں کی مدد سے نئے نئے پودے، گونگے، جل مرغوں کی کھالیں، کیڑے مکوڑے اور پرندوں کے نئے نمونے جمع کیے جاتے اور جب ان کا کافی ذخیرہ ہو جاتا تو یہ تمام چیزیں سکندر یونان میں اپنے استاد ارسطو کی تجربہ گاہ کے لیے بھجوا دیا کرتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے سکندر اور اس کا سالار بطلیموس جس مقام سے گزرتے وہاں کے باشندوں سے ہر قسم کے سوال کرتے، مثلا سڑکیں کیسی ہیں، آگے جو علاقے آ رہے ہیں وہاں غذا اور اجناس کا کیا حال ہے، لوگ کس قسم کے ہیں۔ سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ کلیکیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ کلیکیا پہنچنے کے لیے راستے میں ایک پل کو عبور کرنا پڑتا تھا جو کلیکیا شہر سے تقریباً 1.5 فرسنگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس تنگ پل کو عبور کرنے کے بعد ہی کلیکیا کی طرف جانا تھا۔ پل ایسا تنگ تھا کہ 4 آدمی بمشکل ایک ساتھ اس پر سے گزر سکتے تھے۔ اگر ایرانی یونانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مقام پر موجود ہوتے اور ان کی راہ روکتے تو یقیناً سکندر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، لیکن خوش قسمتی سے وہاں تک کوئی بھی ایرانی لشکر پیش قدمی کے لیے موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کا بادشاہ داریوش سکندر اعظم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ دراصل داریوش کو یہ ضم تھا کہ اس کی سلطنت انتہا درجے کی وسیع اور عریض ہے۔ اگر ایک جگہ سکندر ایرانی لشکر کو شکست دے بھی دے تو بھی ایرانی کسی نہ کسی طرح اسے شکست دے کر مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پل کو عبور کرنے کے بعد سکندر کلیکیا شہر کی طرف بڑھا۔ اس وقت کلیکیا میں داریوش کی طرف سے ارسان نام کا ایک حاکم تعینات تھا۔ جب ارسان کو خبر ہوئی کہ یونانی لشکر پل کو عبور کر کے تیزی سے کلیکیا کی طرف آ رہا ہے تو اس نے بڑی حماقت کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ قلعہ بند ہو جاتا اور اپنے شہنشاہ داریوش کے لیے تیز رفتار قاصد روانہ کرتا۔ اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ سکندر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شہر کو آگ لگا دے اور اسے جلا کر کھنڈرات میں تبدیل کر دے تاکہ سکندر وہاں سے ضروریات حاصل نہ کر سکے اور خود شہر سے فرار ہو گیا۔ بہرحال سکندر کلیکیا شہر کے خاکستر کھنڈرات کے قریب پہنچ گیا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی اور جھلسا دینے والی لو بھی چل رہی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں ایک چشمہ تھا جسے چشمہ سیدنوس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا پانی کوہستانی سلسلے کی بلند چوٹیوں سے نیچے گرتا تھا اور اس کے ارد گرد سرسبز درختوں کے جھنڈ بھی تھے۔ پانی گرمیوں میں بھی نہایت سرد ہوتا تھا۔ سکندر گرمی کی شدت سے بدحال ہونے لگا تو نہانے کے لیے اس چشمے میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ چشمے میں اترتے ہی اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لشکریوں نے اسے باہر نکالا تو وہ شدید سکوت میں تھا۔ وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا کیونکہ گرمی کے بعد اچانک برف جیسے پانی میں اترا تھا جس سے جسم میں شدید سرد اور گرم کا تیز فرق پیدا ہوا تھا۔ بخار کا یہ حملہ انتہائی شدید تھا۔ یونانی لشکر نے دیکھا کہ سکندر کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ سالار اس کی زندگی سے بھی نا امید ہو گئے۔ سب سے بڑا سالار پارمینو وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ وہ ایران کے بادشاہ داریوش پر نگاہ رکھنے کے لیے بلند کوہستانی سلسلے
سلسلوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں تمام ذمہ داری بطلیموس کے کندھوں پر تھی۔ سکندر کافی دیر تک بے سود اور بے ہوش سا پڑا رہا، جس پر لشکری شدید فکر مند ہوئے۔ انہیں یہ رنج تھا کہ اگر اس بخار کی وجہ سے سکندر مر گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ سکندر نہ کسی نیزے کی ضرب سے مرا، نہ کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا، بلکہ چشمے میں نہا کر ہی اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ سکندر کے بخار نے زور پکڑ لیا۔ لشکر کے طبیبوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سکندر کو اس تیز بخار سے نجات دیں، لیکن جو بھی دوا تجویز کی گئی وہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ آخر جب سکندر کی حالت انتہائی نازک ہو گئی تو ایک مقامی حکیم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس حکیم کا نام فلیکوس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فلیکوس نے سکندر کے لیے ایک تیز دوا تیار کی جو اپنی شدت کی وجہ سے خطرناک بھی تھی۔ اس دوا کو پلانے سے پہلے حکیم نے صاف کہا کہ اس دوا کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو سکندر صحتیاب ہو جائے گا اور یا موت اسے گلے لگا لے گی۔ دوسری طرف سکندر اعظم کے سب سے بڑے سالار پارمینو کو بھی اس کی بیماری کی خبر ہو چکی تھی، جو اس وقت کوہستانی سلسلوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ جس وقت حکیم فلیکوس دوا تیار کر کے سکندر کو پلانا چاہتا تھا، کہتے ہیں عین اسی وقت ایک یونانی کاسے سکندر کے نام اس کے سالار پارمینو کا ایک خط لے کر آیا۔ اس خط میں سکندر کے نام پارمینو نے لکھا تھا کہ حکیم فلیکوس سے خبردار رہنا، یہ شخص داریوش سوم سے ملا ہوا ہے اور زرکیسر کے لالچ میں تمہاری جان لینے پر آمادہ ہے۔ جس وقت پارمینو کا خط سکندر کو ملا اور وہ اسے پڑھ رہا تھا، عین اسی وقت حکیم فلیکوس اپنی تیار کردہ دوا لے کر سکندر کو پلانے کے لیے آ پہنچا تھا۔ سکندر نے اپنے سالار پارمینو کا خط پڑھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اتنے میں حکیم فلیکوس بالکل اس کے قریب پہنچ گیا۔ فلیکوس نے سکندر کو دوا پیش کی اور سکندر نے بڑے اطمینان اور بے خوفی کے ساتھ دوا پینا شروع کر دی۔ ساتھ ہی دوا پیتے ہوئے اس نے اپنے سالار پارمینو کا خط نکال کر فلیکوس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ منظر واقعی بڑا سنسنی خیز اور قابل دید تھا۔ ایک طرف سکندر وہ دوا پی رہا تھا جس کے بارے میں اسے خبردار کیا گیا تھا کہ اسی میں اس کی موت چھپی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف حکیم فلیکوس نہایت غور اور قدر حیرت کے ساتھ پارمینو کا خط پڑھ رہا تھا۔ بہرحال نتیجے کے طور پر پارمینو کے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ حکیم فلیکوس کی دوا اثر کر گئی اور سکندر مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا۔ شاید تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک عظیم فاتح جو ایشیا کو فتح کرنے کے ارادے سے مقدونیہ سے نکلا تھا، وہ ایشیا کے دروازے پر پہنچ کر ہی دم توڑ دے، لیکن فلیکوس کی دوا کام کر گئی۔ سکندر ٹھیک ہو گیا اور اب اس نے مزید پیش قدمی شروع کر دی۔ اس کا رخ اب ایسوس شہر کی طرف تھا، جو کلیکیا کے علاقے کا نہایت اہم اور فیصلہ کن شہر شمار کیا جاتا تھا۔ جب سکندر اعظم شہر پر شہر فتح کرتا ہوا مسلسل پیش قدمی کرتا رہا اور اس کی ان حیران کن فتوحات کی خبریں داریوش سوم تک پہنچیں تو وہ سخت فکر مند ہو گیا۔ یہ انکشاف بھی اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا کہ جو جنگیں اب تک سکندر کے ساتھ لڑی جا چکی تھیں، ان میں داریوش کے بڑے بڑے سالار اور والی مارے جا چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر داریوش کو یہ صدمہ تھا کہ اس کا امیر البحر اور بہترین سپہ سالار ممنون بھی وفات پا چکا ہے۔ بہرحال داریوش سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، اور نکلا بھی اس شان و شوکت کے ساتھ کہ عیش و عشرت کا پورا سامان جو اسے اپنے محل میں میسر تھا وہ سب اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ اس کی ملکہ اور بیٹیاں بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ اس کے ذاتی خیمے کا یہ عالم تھا کہ خیمے کے اندر نہایت قیمتی حمام کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس حمام میں سونے چاندی کے مشکوں کے ساتھ ساتھ سونے کے لوٹے اور سونے ہی کے عطردان رکھے جاتے تھے جو اعلیٰ درجے کی صنعت کاری کا بے مثال نمونہ سمجھے جاتے تھے، اور اس کا خیمہ اور یہ حمام ہر وقت خوشبوؤں سے مہکتے رہتے تھے۔ گویا میدان جنگ میں بھی شاہانہ زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم تھی۔ اپنے مرکزی شہر سے کوچ کرنے کے بعد ایک مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ داریوش نے پڑاؤ کیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور شاندار شامیانہ نصب کیا گیا۔ اس شامیانے کے نیچے بے شمار نہایت خوبصورت اور قیمتی کرسیاں سجا دی گئیں۔ پھر ایران کے شہنشاہ داریوش نے اپنے بڑے بڑے سالاروں کو سکندر کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے اسی شامیانے تلے طلب کر لیا، جہاں وہ کافی دیر تک اپنے سالاروں کے ساتھ گہری سوچ و بچار اور جنگی حکمت عملی پر تفصیلی صلاح و مشورہ کرتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ داریوش کے لشکر میں مقدونیہ کا رہنے والا ایک شخص بھی شامل تھا۔ وہ ایک طرح سے سکندر اعظم کا ہم وطن ہی تھا، تاہم وہ داریوش کے لشکر میں ایک سالار کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس نے نہایت
نہایت خلوص اور جانساری کے ساتھ داریوش کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ شہنشاہ داریوش کو چاہیے کہ وہ اپنے لشکر کو تنگ میدانوں اور پہاڑوں سے گھرے ہوئے دروں میں ہرگز نہ لے کر جائے، کیونکہ یونانیوں کی نسبت ایرانی لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا ایسے تنگ مقامات پر ہمارا یہ بڑا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تنگ وادیوں اور دروں میں لڑی جانے والی جنگوں میں لشکر کی کثرت اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے مگر منظم لشکر بڑی تعداد والے لشکروں کو بھی عبرتناک شکست دے دیتے ہیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ لیکن ایران کا شہنشاہ داریوش اپنی طاقت، اپنی وسیع سلطنت اور بے پناہ لشکر کے غم میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے اس یونانی سالار کے مخلصانہ مشورے کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ آخرکار داریوش نے اپنا پڑاؤ سمیٹا اور اپنے عظیم اور جرار لشکر کے ساتھ کوچ کرتا ہوا ایسوس کے میدانوں کی طرف بڑھا، جبکہ دوسری طرف سکندر بھی اسی شہر کا رخ کیے ہوئے تھا۔ یوں داریوش اپنے بے شمار سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ ایسوس کے میدان میں پہنچ گیا، مگر جنگ کے لیے اسی میدان کا انتخاب دراصل اس کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن غلطی ثابت ہونے والا تھا۔ اس میدان کے شمال میں بلند و بالا کوہستانی سلسلے تھے اور جنوب میں ایک گہری سمندری خلیج واقع تھی، جبکہ اس کے میدان کی چوڑائی بمشکل 2 میل کے قریب تھی، یعنی ایک ایسا تنگ میدان جہاں ایک بہت بڑی فوج اپنی پوری طاقت استعمال ہی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب سکندر بھی برق رفتاری سے پیش قدمی کرتا ہوا اسی میدان میں آ پہنچا، اور یوں ایسوس کے میدانوں میں ایشیا اور یورپ کے 2 عظیم اور طاقتور حکمران اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر ابھی ایسوس کے میدان میں نہیں پہنچا تھا اور اسے خبر ملی کہ ایران کا شہنشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے، تو اس نے فوراً اپنے تمام سالاروں کو جمع کیا اور بے پناہ خوشی، اطمینان اور جوش کے عالم میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ اور مطمئن رہو، کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنگ کا دیوتا خود ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایران کے شہنشاہ داریوش کے لاتعداد لشکر کو ایک ایسے تنگ میدان میں لا کھڑا کیا ہے جو ایک طرف کوہستانی سلسلوں اور دوسری طرف سمندر کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور اس میدان میں ایرانی لشکر کی کثرت داریوش کے کسی کام نہیں آ سکے گی، بلکہ یہی اس کی کمزوری بن جائے گی۔ بہرحال سکندر اعظم اپنے لشکر کے ساتھ ایسوس کے میدانوں میں پہنچ گیا۔ اس کی پہلے سے ہی یہ شدید آرزو تھی کہ ایران کے شہنشاہ داریوش کا مقابلہ کسی تنگ درے یا محدود میدان میں ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر ایسے تنگ میدان میں ایرانی لشکر اس کے سامنے آئے تو ان کی عددی برتری بے معنی ہو کر رہ جائے، اور آخرکار داریوش نے خود ہی سکندر کی اس خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود داریوش کے عظیم لشکر کے سامنے پڑاؤ کرنے کے بعد سکندر انتہائی فکرمند اور بے چین تھا، کیونکہ پڑاؤ کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان صرف ایک رات باقی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ فیصلہ کن گھڑی آنے والی تھی جب دونوں قوتیں ٹکرانے والی تھیں، اور اسی کے ساتھ سکندر کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا کہ آیا وہ ایشیا کا تاج حاصل کرے گا یا ناکامی کی صورت میں اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ وہ رات اس پر بڑی بھاری گزری، اگرچہ اس کی گزشتہ فتوحات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں تازہ ہو رہی تھیں، مگر آنے والے لمحوں کی غیر یقینی صورتحال اسے بے چین کیے ہوئے تھی، اس لیے کہ اب اس کے سامنے خود ایران کا شہنشاہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھے اس عظیم معرکے کا انجام کیا نکلتا ہے۔ مورخین کے مطابق اگلے روز دونوں شہنشاہوں نے اپنے اپنے لشکروں کو ترتیب دینا شروع کر دیا، صفیں درست کی جانے لگیں، بڑے بڑے سالار اپنے سپاہیوں کا جائزہ لیتے ہوئے گھوڑوں پر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، ہر طرف جنگ کی تیاریوں کا شور اور بے چینی کی فضا قائم تھی۔ اسی موقع پر سکندر نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد وسط میں آ کر اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا۔ اس کی آواز میں جوش، اعتماد اور ایک عجیب سا جادو تھا۔ اس نے ایک ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے کہا، اے میرے ہموطنوں، یورپ میں تم نے جہاں جہاں قدم رکھا، فتح و نصرت نے تمہارا استقبال کیا، اور اب تم ایشیا کی سرزمین پر کھڑے ہو، ایک ایسی سرزمین جو تمہیں کامیابی کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کوئی معمولی خطہ نہیں، بلکہ مشرق کی وہ دنیا ہے جہاں زمینیں زرخیز ہیں اور دولت کی فراوانی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو اب تمہاری میراث بننے والی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ایران کے موجودہ شہنشاہ داریوش کے آباؤ اجداد جیسے داریوش اعظم اور زرکیسس تم سے تمہاری زمین اور پانی تک کا تقاضا کرتے تھے؟ انہی حکمرانوں نے تمہارے شہروں کو تباہ کیا،
تمہاری عبادت گاہوں کو مسمار کیا اور تمہارے آباء و اجداد کی دولت کو بے دردی سے لوٹا۔ ایک وقت تھا جب تمہاری تقدیر کا فیصلہ ایران کے درباروں میں ہوتا تھا، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اب تم اپنی تقدیر خود لکھو گے۔ تم نے دیکھا ہے کہ اب تک جن ایرانی سپاہیوں کا تم نے سامنا کیا ہے وہ اپنی کمزوری اور عیش پسندی میں اس حد تک ڈوب چکے ہیں کہ اپنے گلوں میں زیورات تک پہنے ہوئے ہیں، لہٰذا جب تم ان پر حملہ آور ہو تو انہیں کمزور سمجھ کر ان کے یہ زیور بھی چھین لینا اور انہیں ایسی شکست دینا کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے۔ سکندر اعظم کی اس ولولہ انگیز تقریر نے اس کے لشکریوں میں ایک نیا جذبہ، جوش اور بے پناہ ولولہ پیدا کر دیا تھا، اور وہ اس تنگ میدان کے اندر ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑنے اور اسے نیست و نابود کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے۔